بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 9 غسل و دم المحیض یعنی حیض کا خون دھونا۔ حدیث نمبر 307۔ منظر کی بیٹی فاطمہ نے حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، بتلائیں اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ وہ اس کو کھرچ ڈالے، پھر اس کو پانی سے اچھی طرح دھو ڈالے، اس کے بعد اس میں نماز پڑھ لے۔ اگلی روایت 308 ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہتی تھیں کہ ہم میں سے ایک کو حیض آتا تو وہ حیض بند ہونے پر اپنے کپڑے سے خون کھرچ دیتی اور اسے دھوتی، اور پھر سب پر پانی بہا کر اس کو جھاڑتی، پھر اس میں نماز پڑھتی۔ تشریح۔ باب مذکور کی پہلی روایت کتاب الوضوء باب غسل الدم میں بھی منقول ہے، دیکھیے روایت 227۔ اس باب میں امام بخاری نے دوسری روایت لا کر یہ اشکال رفع کر دیا ہے کہ حیض کا خون کب دھویا جائے۔ عندہ طہرہا یعنی حیض بند ہونے کے بعد، محیضہ یعنی حیض کا خاص کپڑا باندھنے کے باوجود کبھی قمیص یا ازار کو خون کا داغ لگ جاتا تھا، ورنہ ویسے یہ کپڑے صاف ستھرے ہوتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی کہ صرف وہی جگہ دھوئی جائے جہاں خون لگا ہے۔ باب 9 کی پہلی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اور دوسری روایت میں صحابیہ عورتوں کا اس ہدایت کے مطابق عمل درآمد کرنے کا ذکر ہے۔ یہودیوں کے نزدیک خون لگنا تو درکنار، اگر کسی دوسرے شخص کا کپڑا اتفاق سے حائضہ یا مستحاضہ سے چھو بھی جاتا تو وہ شخص اپنے کپڑوں کے ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ احبار باب 15 آیت 19 نیز 24 تا 27۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔